افغانستان کے بارڈر پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک حملے میں ہمارے جو 16 سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جن میں مختلف جو رینکس کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ ایک بڑا سانحہ ہے، اور جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے نہ صرف اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ان کے جو کمانڈرز ہیں ان کی ہلاکت کا بدلہ ہے۔ دوسری طرف انہوں نے مختلف دعوے بھی کیے ہیں کہ انہوں نے ایمونیشن کا ایک بڑا جو اسلحے کا ذخیرہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ ہمارے جو ISPR ہے اس نے یقیناً ان بیانات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایک کامیاب جو ہمارا جو دہشت گردوں کا جو حملہ تھا اس کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا گیا ہے، اور جو دہشت گرد ہیں انہوں نے پسپائی پر وہ مجبور ہوئے ہیں۔ ناظرین، جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یقیناً جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سانحے کی وجوہات اور اس کے جو درپردہ عوامل ہیں اس کا ایک بار پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری پالیسی ہے اس پر غور و خوض کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے ہمارا پارلیمنٹ کا، جس میں ہماری جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں، اور برین سٹارمنگ کی جائے۔ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری جو مسلح فوج ہے وہ بھی اس میں شامل ہو، ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو، اور جو اراکین پارلیمنٹ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے اور جہاں جہاں پر نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے۔ دہشت گردی جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج پاکستان کے ساتھ بدستور موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس قسم کی خبریں بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنتی ہیں تو ایک منفی تاثر پاکستان کے حوالے سے جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان اپنے ہاں جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس پر کامیابی کے ساتھ قابو نہیں پا رہا۔ یقیناً یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہوگا تو ہمارے جو بدخواہ ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے، مگر جو اندرونی جو استحکام ہے اس سے ہم مقابلہ کر کے اس کو مستحکم کر کے ہم دہشت گردی کے خلاف قابو پا سکتے ہیں، اپنی ملکی جو معیشت ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم سیاسی تنازعات جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بدستور موجود ہے۔ ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اس کے درمیان بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یا شروع کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے متضاد خبریں ہیں، مگر یقیناً یہ بات خوش آئند ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جیسے حال ہی میں جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے جس میں 9 مئی کے مقدمات میں جو شامل لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ سویلین جو ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو کیوں نہیں مضبوط کیا جا رہا، ہمارے جو مسلح فوج کی عدالتیں ہیں ان کو کیوں سامنے لایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ معاملہ بھی نقطہ اہم ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں مقدمہ آ جائے، اگرچہ سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دی ہے مگر یہ معاملہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورآل جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، اور یہ کہنا کہ جیسے حکومتی ترجمان ہمارے یہ کہتے ہیں کہ معاملات پر کامیابی کے ساتھ قابو پا رہا ہے، بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ غیر جانبدار آپ حلقوں کی سے جب بات کرتے ہیں تو یقیناً جو مسائل ہیں وہ ان کا جو حجم ہے وہ بدستور بڑھ رہا ہے۔ ہوش و حواس سے ہمیں کام لینا ہوگا، جذباتی جو فیصلے ہیں اس سے یقیناً نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں جو اپنے مسائل ہیں ان پر اثر نو، ان کو جو حل کی جانب ہم قدم بڑھا رہے ہیں اس پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اجتماعی دانش ہے اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور جیسے میں نے ایک بار پھر کہا کہ ہمارا جو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے اس پر کھل کر اس پر بحث ہونی چاہیے، کھل پر اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں وہ بھی اکٹھے بیٹھیں اور ان مسائل کا حل نکالیں۔ بصورت دیگر یہ نقصان ہوتا رہے گا، اور جو ہمارے بدخواہ ہیں وہ ہم پر معترض ہوتے رہیں گے۔